نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللہم فقہنا فی الدین الحمدللہ۔ اب ہم پچھلے لیسن میں ہم نے کیا لیا تھا؟ جنگ بدر کو ہم نے کمپلیٹ کیا تھا الحمدللہ۔ اب ہم اس کے بعد والے حالات کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ بدر اور احد کے درمیان ہونے والے اہم واقعات۔ غزوہ بدر میں کامیابی سے جزیرہ نما عرب کی وسطوں میں مسلمانوں کا سٹیٹس بن گیا۔ کمزور مشرکین خطرہ محسوس کرنے لگے، جبکہ طاقتور مشرک بھی اسلام کے غلبے کو محسوس کر رہے تھے۔ عام دلوں میں اسلام کی طرف رغبت پیدا ہو گئی اور اسلام میں داخل ہونے والوں کا دائرہ بڑھنے لگا۔ بہت سے لوگوں نے چاہا کہ ہم نفاق یا دھوکے سے اسلام میں داخل ہو جائیں اور اسے اندر سے کھوکھلا کریں، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت اور اس کے بعد حکومت کی چکا چوند پر بنی ہوئی پالیسی نے اسلام کے دشمنوں کے تمام داؤ پیچ کو ناکام بنا دیے۔ بدر اور احد کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر قیادت ہونے والے غزوات یہ ہیں۔ غزوہ ماء القدر یعنی واٹر آف القدر، ماء یعنی پانی، ماء القدر نجد میں بنو سلیم کے ایک کنویں کا نام ہے۔ غزوہ بدر سے مدینہ واپسی کے 7 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگی مہم پر روانہ ہوئے۔ بنو سلیم کے علاقے میں ماء القدر پر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سلیم کے ارادے سے وہاں گئے، مگر جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں پر 3 دن تک رہے اور پھر مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ اس غزوے کا سبب یہ تھا کہ جنگ بدر کے فوراً بعد بنو سلیم کے فائٹرز اکٹھے ہو کر مسلمان پر چڑھائی کا پروگرام بنا رہے تھے، لیکن رسول اللہ نے اس سے بھی تیز رفتاری سے اچانک وہاں پہنچ گئے تو بنو سلیم بھاگ کھڑے ہوئے اور پہاڑوں میں بکھر گئے۔ یسار نامی چرواہے کے پاس ان کے اونٹ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ چرواہے کے ساتھ لیے اور مدینہ منورہ سے 3 میل پہلے سرار مقام پر پہنچ کر یہ اونٹ، جن کی تعداد 500 تھی، اپنے ساتھیوں میں تقسیم فرما دیے۔ ہر ایک کو 2 اونٹ ملے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت کا 5واں حصہ لیا۔ 5واں حصہ یعنی ٹوٹل میں سے 1/5 پارٹ سمجھیے، اور یسار چرواہا بھی آپ کے حصے میں آیا، لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آزاد کر دیا۔ غزوہ سویق۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر میں عظیم فتح حاصل ہوئی تھی، تو اس کے نتیجے میں ابو سفیان نے قسم اٹھائی کہ جب تک میں بدلہ نہیں لیتا اس وقت تک اپنے سر نہ تیل لگاؤں گا نہ کنگھی کروں گا۔ یہ قسم اس نے کھائی تھی، ہم پہلے بھی لے چکے نا۔ تو اس قسم کو پورا کرنے کے لیے ابو سفیان کیا 200 جنگجو یعنی فائٹرز، 200 فائٹرز لے کر نجد کے راستے رات کے وقت یہود بنو نذیر کے پاس پہنچا۔ بنو نذیر کے سردار سلام بن مشکم نے ان کا استقبال کیا، انہیں کھلایا پلایا اور مسلمانوں کے راز افشاں کیے، یعنی ان کے راز بتا دیے۔ پھر ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو کس طرح سے تکلیف پہنچانے ہیں اس بارے میں ڈسکس کرتے رہے، اور اس ڈسکشن کے نتیجے میں ابو سفیان مدینہ منورہ سے قریب ارید یعنی مدینہ کے قریب ایک کھجوروں والی وادی ہے، اس کا نام ہے، اس کی جانب سے حملے کے لیے چل نکلا۔ یہاں اس نے 2 آدمی قتل کیے، کھجور کے کچھ درخت جلائے اور دوڑتا ہوا واپس مکہ جا پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے 200 افراد کے دستے کے ساتھ اس کا پیچھا کیا، مگر ابو سفیان ساتھیوں سمیت انتہائی تیزی سے بھاگ گیا۔ اس طرح ابو سفیان اور اس کے ساتھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نہ لگ سکے۔ وہ بھاگتے ہوئے اپنا ساز و سامان اور وہ ستو یعنی آٹے کی جو بوریاں ہوتی ہیں وہ بھی جو ہے راستے میں گراتے جا رہے تھے تاکہ بوجھ کم ہو۔ وہ جو کھانے کے لیے ساتھ لائے تھے، مسلمان ان کا تعاقب کر رہے تھے، ان کا پیچھے کر رہے تھے، ستو کے یہ تھیلے جو ہے جمع کرتے رہے اور کافی مقدار میں ستو ساتھ لے آئے۔ اسی لیے اس وجہ سے اس غزوے کا نام غزوہ سویق پڑا، یعنی ستو والا غزوہ پڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کیے بغیر واپس تشریف لے آئے۔ اس مہم کو 5 دن لگے۔ غزوہ ذی امر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ سلابہ اور محارب قبیلے کے کچھ لوگ دسور بن حارث محاربی کی لیڈرشپ میں ذی امر جگہ میں اکٹھے ہوئے ہیں، بلکہ یہ اطلاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے، جنگ اور مدینہ منورہ پر حملہ ور ہونا چاہتے تھے نا یہ لوگ، بلکہ ان کو یہ معلوم ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے، مدینہ منورہ پر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو جو ہے اپنا نائب یعنی گورنر مقرر کیا اور 450 سواروں اور پیادہ افراد کے ساتھ اس سفر کا آغاز کیا۔ آپ کو ذی القصہ مقام پر جو ہے بنو سلبہ کا ایک آدمی جبار ملا جو درپردہ مسلمان تھا، یعنی اس نے ابھی اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا تھا اور اپنی قوم کے راز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا کرتا تھا یہ آدمی۔ تو یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو لیا تاکہ دین کے معاملات سمجھ سکے۔ دونوں قبائل کے مشرکین کو جب مسلمانوں کی آمد کا علم ہوا تو وہ لوگ کیا کرے، پہاڑوں کی جو چوٹیاں ہوتی ہے اس پر بھاگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نجد میں تقریباً 1 ماہ رہے، لیکن کسی جانب سے بھی دشمن کو کسی جنگی یا مشکوک سرگرمی میں ملوث نہ پایا تو مدینہ منورہ لوٹ آئے۔ اس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں معجزے کا ظہور دیکھ کر ایک قابل قدر سردار دوسور بن حارث مسلمان ہوا۔ دوسور بن حارث رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ اس طرح سے ہے کہ اس غزوے میں سخت بارش ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھیگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت تلے اتر کر کپڑے خشک کرنے کے لیے پھیلا دیے۔ اسی دوران دسور اپنی تلوار لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی حالت میں پہنچا کہ آپ اکیلے تھے اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ، اور ساتھ ہی جبرائیل امین نے اس کے سینے کو دھکیلا تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ تب آپ نے اس تلوار کو پکڑا اور فرمایا، تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا، کوئی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اللہ کی قسم میں آپ کے خلاف کبھی کوئی گروہ اکٹھا نہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلوار سے اسے دے دی۔ اس واقعے کے بعد جب وہ اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹا تو انہوں نے کہا، تو ہلاک ہوا، کیا ہوا تجھے؟ وہ بولا، میں نے ایک لمبا آدمی دیکھا، اس نے مجھے سینے سے دھکیلا تو میں سر کے بل گر پڑا۔ میں نے پہچان لیا کہ یہ فرشتہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اللہ کی قسم میں کبھی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی گروہ اکٹھا نہ کروں گا۔ اس کے بعد وہ اپنی قوم کو اسلام کی طرف دعوت دینے لگا۔ اس واقعے کے پس منظر میں حسب ذیل آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو۔ جب ایک قوم نے ارادہ کیا تھا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائے تو اللہ نے انہیں تم پر ہاتھ ڈالنے سے روک دیا، اور اللہ سے ڈرو، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 11۔ اب ہم لیتے ہیں اگلا غزوہ، غزوہ بحران۔ اسے بحران یا بحران بھی کہتے ہیں۔ یہ غزوہ جمادی الاولیٰ 3 ہجری میں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 300 مسلمانوں کا لشکر لے کر نکلے اور ایک مکہ اور مدینہ کے راستے میں مقام بحران۔ میرے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی
تیری دنیا دی، تو ہی شفاعت کی اماں، اے رحمت